اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ خَيْرُكُم مَّن تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ سلام قول من رب الرحیم رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی. میری زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے. سبق نمبر 15 ہم نے یہ دیکھا تھا کہ عربی گرامر میں با معنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں اور اس کی 3 قسمیں ہوتی ہیں: اسم، فعل، حرف. اسم کے بارے میں جب تک یہ 4 چیزیں پتہ نہ ہو کہ اس کی حالت کیا ہے، یعنی وہ پیش ہے، زبر ہے، زیر ہے، 2 پیش ہیں، 2 زیر ہیں، زیر ہے کیا، اور اس کی جنس کیا، آیا وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، عدد کے حساب سے آیا وہ واحد ہے یا جو ہے وہ تثنیہ یعنی مثنیٰ ہے یا جمع ہے، یا وسعت کے حساب سے نکرہ معرفہ ہے، نہ تو وہ اس اسم کا ہم صحیح ترجمہ کر سکتے ہیں، نہ اسے سمجھ سکتے ہیں، نہ جو ہے اسے استعمال کر سکتے ہیں. پھر ہم نے یہ دیکھا تھا الفاظ آپس میں جب ملتے ہیں تو مرکبات بنتے ہیں. ان کی 2 قسمیں ہوتی ہیں: مرکب تام جس سے پوری بات سمجھ میں آئے اسے جملہ کہتے ہیں، اگر وہ جملہ اسم سے شروع ہو تو جملہ اسمیہ، اگر فعل سے شروع ہو تو جملہ فعل. دوسرا ہوتا ہے ناقص. ناقص مرکبات وہ ہوتے ہیں جس سے پوری بات کا پتہ نہ چلے، صرف کچھ بات کا. اس کی پھر 6 قسمیں: مرکب عطفی جس میں ایک اسم کسی حرف عطف کے ذریعے دوسرے اسم سے ملے، جیسے کتاب و قلم، کتاب اور قلم. یہ جو واو اور جو آ رہا ہے یہ عطف ہے، ان کو ملا رہا ہے. مرکب توصیفی جس میں ایک اسم دوسرے اسم کی تعریف کرے، جیسے کتاب کریم. کریم لفظ جو ہے، اسم جو ہے وہ تعریف کر رہا ہے کتاب کی کہ کتاب اچھی ہے، مہربان ہے. تو ایسے مرکب کو مرکب توصیفی. مرکب اضافی میں کیا ہوتا ہے کہ ایک اسم کا دوسرے اسم سے تعلق ہوتا ہے، جیسے کتاب اللہ ہی، اللہ کی کتاب، کتاب کا اللہ سے تعلق ہو گیا. ایک ہوتا ہے مرکب جاری، یعنی حرف جر اگر اس کے بعد اسم آ جائے تو وہ جو ہے جر یا جو ہے مرکب جاری کہلاتا ہے، جیسے فی الکتاب، کتاب میں. مرکب اشاری وہ ہوتا ہے جب اس میں اشارہ کے ساتھ کوئی اسم آئے، جیسے حاضل کتاب. اور مرکب عدید وہ ہوتا ہے جس میں عدد جو ہے آپس میں مل کے مرکب بناتے ہیں. اب آتے ہیں ہم ضمیر. اس میں ضمیر کیا ہوتا ہے؟ اکثر ہم یہ کہتے ہیں یہ ضمیر ہے، ہوا ضمیر ہے، ہم ضمیر ہے، انتم ضمیر ہے، انا ضمیر ہے، ہو ضمیر ہے، ہم ضمیر ہے، کم ضمیر ہے. یہ ضمیر ہوتا کیا ہے؟ یہ اصل میں اسم ہوتا ہے. اس اسم کی 2 حالتیں ہوتی ہیں. ایک کو کہتے ہیں منفصل، علیحدہ سے آنے والا. کیا مطلب؟ جو اکیلا علیحدہ فاصلے سے آئے ضمیر، اسے منفصل کہتے ہیں. اور ضمائر منفصلہ جو ہے یہ عموماً جملے کے شروع میں مبتدا یعنی ابتدا کرنے والی جو ہے وہ اسم کی علامت کے طور پہ آتے ہیں. جیسے ہوا مسلمن، اب دیکھیں ہوا آیا، ہوا مسلمن، وہ ایک مسلمان ہے، یہ جملہ. تو ہوا جو ہے وہ شروع میں آیا، اس سے جملہ شروع ہو رہا ہے. یہ کیا ہے؟ منفصل ہے. اسی طرح ان کا ترجمہ کرتے ہیں وہ، تو، تم، میں اور ہم. کیا آیا؟ کون سی ضمیر آیا؟ ہم آیا، ہو آیا، انت آیا، انتم آیا، نحنو آیا. اس کے مطابق ہم اس کا ترجمہ وہ، تو، تم، میں، ہم وغیرہ کیا جائے. دوسری ضمیر جو ہوتے ہیں اسے کہتے ہیں متصل، جڑ کر آنے والی، اٹیچڈ. یہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ اسم، فعل اور حرف تینوں کے ساتھ جڑ کے آتی ہے. یہ اسم سے بھی جڑ جاتی ہے، فعل سے بھی جڑ جاتی ہے، حرف سے بھی جڑ جاتی ہے. جیسے ربکم، یہ اسم کے ساتھ جڑ گئی. دینکم اسم سے جڑ گئی. لہو حرف سے جڑ گئی. فعلتہ فعل کے ساتھ جڑ گئی. ان کا ترجمہ جو ہے اس میں اس کا، ان کا، تیرا، میرا اور ہمارا کا ترجمہ کیا. جیسے ربکم تم سب کا رب، دینکم تمہارا دین، لہو اس کے لیے. جس اسم کی طرف ضمیر لوٹتی ہے نا اسے ضمیر کا مرجع کہتے ہیں. یعنی یہ جو ضمیر ہوتی ہے نا کسی جملے میں، یہ پیچھے کسی کی طرف لوٹ رہی ہوتی ہے کہ کس کے لیے استعمال ہو رہی ہے. جس کے لیے استعمال ہوتی ہے اسے کہتے ہیں مرجع. مثلا اللہ خالق، اللہ خالق الناس وهو ربهم.
اللہ جو ہے اس نے جو ہے کیا کیا، انسانوں کو پیدا کیا اور وہ ان سب کا رب ہے۔ اب یہ ہوا جو آ رہا ہے یہ کس کے پیچھے جا رہا ہے، کس کا پیچھے تعلق ہے؟ اللہ سے۔ اللہ اسم تھا، اس اسم کی جگہ ہوا ہے۔ اصل میں یہ جملہ تھا اللہ خالق الناس و اللہ ربهم۔ اب بار بار اللہ کا لفظ استعمال کرنے کی بجائے وہ ہم ایک ضمیر لے آتے، جیسے ہم کہتے ہیں اسلم اسکول سے گھر آیا، اسلم نے بستہ رکھا، اسلم نے منہ دھویا، اسلم نے کھانا کھایا۔ ایسے تو نہیں کہتے، کیا کہتے ہیں؟ اسلم اسکول سے آیا، اس نے بستہ رکھا، اس نے منہ دھویا، اس نے کھانا کھایا۔ ہم اس کرتے ہیں، وہ جا کے سو گیا۔ اب یہ اس اور وہ کس کی بات کر رہے ہیں؟ اسلم کی بات کر رہے ہیں، جو پہلے شروع میں اسم آیا۔ یہاں اس جملے میں شروع میں اسم کیا؟ اللہ۔ تو یہ ہوا جو ہے کس کی طرف لوٹ رہا ہے، کس کی طرف اشارہ کر رہا ہے؟ اللہ کی طرف۔ تو آئیے آج ہم جو ہے یہ دیکھیں گے ہمارے پاس جو ضمائر ہوتے ہیں وہ 14 ہوتے ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے جی ہوا، اس سے ہم واقف ہیں۔ ایک ہوتا ہے دو کے لیے ہما، اور ایک ہوتا ہے ہم، یہ ہم سے بھی ہم واقف ہیں، ہوا ہم، ہما یہ دو کے لیے ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے ہیا، اس سے بھی ہم واقف ہیں، اور اس کے لیے جب دو کا صیغہ آتا ہے اسے کہتے ہیں ہما، اور جو جمع کے لیے آتا ہے اسے کہتے ہیں انتا، اس سے بھی ہم واقف ہیں، آپ۔ انتما یہ دو کے لیے ہوتا ہے، اس سے ہم واقف نہیں۔ انتم اس سے واقف ہے کیونکہ یہ آپ سب کے لیے استعمال۔ پھر ایک ہوتا ہے انتی، یہ مؤنث کے لیے ہوتا ہے تو۔ انتما تم دو مؤنث کے، انتنا تم سب مؤنث کے لیے، یہ نہیں ہے ہمارے لیے۔ پھر دیکھتے ہیں ہم آنا، یہ تو ہم جانتے ہیں میں، اور نحنو میں۔ تو یہ 14 صیغے جو ہیں ان کے اندر علامت جو ہے اسے کہتے ہیں علامت ضمیر۔ علامت ضمیر سوائے دو کے سب میں ظاہر ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ دیکھیں، ہما میں یہ جو الف ہے یہ علامت ضمیر ہے جو دو کو ظاہر کر رہی ہے۔ ہم میں جو ہے یہ ذہبو، واو جو ہے یہ ہم کو ظاہر کر رہا ہے، یہ جمع کی علامت ہے، یہ جو ہے کیا علامت ضمیر ہے۔ ذہبت میں یہ جو ذہبت میں جو ہے یہ چھپی ہوئی ہے، اس میں تا جو ہے وہ ضمیر کی علامت نہیں ہے، یہ مؤنث کی علامت، ہیا چھپی ہوئی جیسے ذہبہ میں۔ ہما میں پھر دیکھیں یہ الف جو ہے علامت ضمیر ہے۔ ہنہ میں یہ جو ہے نون، نون جو ہے یہ نون نسواں، یہ مؤنث کی جمع کو ظاہر کرتا ہے، جیسے ذہبنا میں نون جو ہے یہ مؤنث کی جمع ہے۔ انتا میں یہ جو تا ہے نا، تا یہ ظاہر کرتا ہے یہ انتا کو، جیسے ذہبتا، جعلتا، فعلتا، فتحتا، نصرتا، سمعتا۔ یہ تا جو ہے یہ زبر کے ساتھ سامنے والے مذکر کو ظاہر، اور تو دو کے لیے آتا ہے تما، ذہبتما، فعلتما، جعلتما، سمعتما۔ اور تم جب آ جائے یہ تو ہمیں پتہ ہے جمع کے لیے ذہبتم، فعلتم، جعلتم، فتحتم۔ اسی طرح ذہبتم، اس میں تم جو ہے وہ سامنے والے سب کو ظاہر کرتا ہے۔ اور انتی میں تا زیر کے ساتھ مؤنث کے لیے آتا ہے، ذہبتی، فعلتی، جعلتی، سمعتی، ذکرتی، نصرتی۔ تا زیر کے ساتھ کا مطلب تو ایک مؤنث، تو ایک مؤنث، تو ایک مؤنث۔ اور دو کے لیے ذہبتما، تما آ جاتا ہے، مذکر کے لیے بھی تما تھا، یہاں بھی تما ہے۔ اور جمع کے لیے آتا ہے ذہبتن، تنہ جو ہے یہ جمع کو ظاہر کرتا ہے۔ اور ذہبتو، تو جو ہے یہ آنا کو ظاہر کرتا ہے، ذہبتو، فعلتو، جعلتو، سمعتو، نصرتو، شکرتو۔ جہاں تو آئے گا سمجھ جائیں گے، اور اگر نہ آئے ذہبنا، فعلنا، جعلنا، فتحنا، سمعنا، شکرنا، جو بھی آئے نہ وہ ہم کو ظاہر۔ تو یہ ضمائر جو ہے یہ ان کو آپ کو بتاتے ہیں۔ ضمائر جو ہے وہ 5 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتے ہیں منفصل، علیحدہ آنے والے، اس کے 2 گروپ ہیں۔ ایک تو یہ ہوا، ہم، انتا، آنا، انتم، نحنو وغیرہ۔ ایک ہوتا ہے اگر کسی ضمیر کے ساتھ ایا جڑ کے آئے، ایاہو، ایاہم، ایاکا، ایائی، ایاکم، ایانا۔ یہ ایا آتا ہے نا، جیسے ایاکا نعبدو، تو یہ ایا جو ہے یہ بھی منفصل علیحدہ آتا ہے، اس کے ساتھ جو ضمیر ہوتی ہے اس کو علیحدہ سمجھا جاتا ہے۔ ایک ہوتی ہے متصل، جڑ کے آنے والی۔ یہ جو متصل ہوتے ہیں یہ 3 قسم کی ہیں۔ ایک ہے مرفوع، پیش والی، ان میں کیا ہوتا ہے تا، تما، تم، تی، تما، تننا وغیرہ آتے ہیں۔ اور
منصوب جب ہوتی ہیں ان کو کہتے ہیں ہما، کم، کا، کما، کننا وغیرہ. اور ایک آتے ہیں مجرور. اس سلائیڈ کو ہم بعد میں دیکھیں گے، پہلے اس سلائیڈ پر توجہ کیجیے. ضمیر 3 قسم کے: مرفوع جن پہ پیش ہوتا ہے، اور مرفوع کی 2 قسمیں: منفصل جو علیحدہ سے آتے ہیں، وہ یہ ہے: ہوا، ہما، ہم، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا، انا، نحن. ان کو کہتے ہیں منفصل. یہ کیا مرفوع ہوتے ہیں، ان پہ ہمیشہ پیش سمجھا جاتا ہے، یہ پیش کی حالت میں ہے، مرفوع ہے. اور جو جڑ کے آتے ہیں پیش والے، وہ فعل کے ساتھ اس کا حصہ ہوتے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں فعل، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا، یفعلو، یفعلون، تفعلو، افعلو، تفعلون. اس میں ماضی کی کیا ہے؟ وا، تا، تو، تم، نا. مضارع کی کیا ہے؟ یا، تا، حمزہ، نون. یہ کیا ہے؟ یہ متصل ضمیریں ہیں. یہ اس کا حصہ فعل کا بن کے آتی ہے، اور ہوتی کیا ہے؟ مرفوع، پیش سمجھی جاتی. دوسری ضمیر جو ہوتی ہے منصوب، جو زبر کی جگہ پہ آتی ہے، جن پہ ہمیشہ زبر سمجھا جائے. اس میں بھی علیحدہ سے بھی آتے ہیں منفصل، جیسے ایہو، ایہم، ایاکا، ایایا، ایاکم، ایانا، ایہا، ایہنا، ایاکا، ایاکی، ایاکما، ایاکنا. یہ ایہ کا لفظ جب کسی ضمیر کے ساتھ جڑ کے آئے، سمجھ لیں یہ علیحدہ سے ہے، منفصل ہے، یہ علیحدہ ہے. اور کون سے ہے؟ منصوب ہے، زبر والی حالت. اور اگر یہ جڑ کے آئے تو پھر کس شکل میں آتے ہیں؟ فعل کے ساتھ جڑ کے آتے ہیں. کیسے؟ خلقہ ہو، خلقہ پورا فعل ہے، اس نے پیدا کیا. ہو، اس کو، یہ جو ہو آیا یہ جڑ کے آیا علیحدہ سے، یہ متصل ہے، یہ زبر کی حالت میں سمجھا جائے. اسی طرح خلقہ ہم، اس نے پیدا کیا ان سب کو. اور تیسری جو ہوتی ہے وہ مجرور، جس کے نیچے زیر سمجھا جاتا ہے، وہ جو ہے حرف کے ساتھ بھی جڑتی ہے، فعل کے ساتھ بھی جڑتی ہے، اسم کے ساتھ بھی جڑتی ہے. اور یہ ہوتی ہیں ہو، ہم، کا، کما، کم، کی، کما، کننا، یا، نا. جیسے منہو، منہم، من کا، منی، منکم، منا وغیرہ. ربو، ربوم، ربو کا، ربی، ربکم، ربنا وغیرہ. آئیے آپ کو میں اسے تھوڑا سا اور آسان کر دوں. یہ ایک ٹیبل ہے جس میں اٹیچ یا جو ہے وہ متصلہ جو ہے وہ آتے ہیں، جڑ کے آنے والی. ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہننا، کا، کما، کم، کی، کما، کننا، یا، نا. یہ ہمیشہ جڑ کے آئیں گی. اور جب جڑ کے آئیں گی یہ یا تو جو ہے زبر کی حالت میں آئیں گی یا زیر کی حالت میں آئیں گی. اب یہ دیکھیے ایک ٹیبل ہے. دربا سے ہم نے اس کی دربا ہو، دربا اس نے مارا ہو، اس کو یہاں پہ ہو جو ہے فالتو آ رہا ہے. دربا ہما، ان دونوں نے مارا، اس نے مارا ان دونوں کو. دربا اس نے مارا، ہما ان دونوں کو. دربا ہم، اس نے مارا ان سب کو. دربا ہا، اس نے مارا اس ایک عورت کو. دربا ہما، اس نے مارا ان دونوں عورتوں کو. دربا ہننا، اس نے مارا ان سب عورتوں. دربا کا، آپ نے مارا آپ کو، یعنی آپ نے آپ کو مارا. دربا کما، آپ نے مارا آپ دونوں کو. دربا کم، آپ نے مارا آپ سب کو. دربا کی، تو ایک مؤنث نے مارا جو ہے، اس نے مارا تجھے ایک مؤنث کو. دربا کما، اس نے مارا تم دونوں مؤنث کو. دربا کننا، اس نے مارا تم سب مؤنث کو. دربنی، میں نے مارا، اس نے مارا مجھے. دربنا، اس نے مارا ہم سب. اسے اور آسان کرتے ہیں. اب ادھر توجہ رکھیے، یہ بہت ہی اہم سلائیڈ ہے، بہت اہم ہے، بہت اہم. ماضی میں ہم کہتے ہیں نصرہ. کیا مطلب ہے جی نصرہ کا؟ کیا مطلب؟ یہ تو آپ کو آتا ہوگا. اس نے مدد کی. اگر اس کے ساتھ میں اس یہ نے ہو مدد کی. جوڑ دوں، ہو، تو یہ لفظ بن جائے گا نصرہ ہو. تو آپ کیا ترجمہ کریں گے؟ اس نے مدد کی اس نے اس مدد کی اس کی. کی. اس نے مدد کی اس کی. اور اگر یہ نصر ہو تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ان سب نے مدد کی. مدد کی. سب نے اگر مدد ہو جوڑ دیں تو اب کیا ہو جائے گا؟ نصر ہو. ترجمہ کریں. ان سب نے سب نے مدد کی ان کی. ان کی کہاں سے اس ہوگا؟ جب ہو ہے تو وہ اس ہوگا، ان سب نے مدد کی اس کی. اس کی، ایک کی. اسی طرح اگر یہ نصرتا آئے تو اس کا کیا ترجمہ ہوتا ہے؟
उसने आपने मदद की आपकी آپ نے مدد आपने मदद की ٹھیک ہے. اگر آپ نے ہو مدد اور کی. جوڑتے ہیں نصرتا ہوں تو آپ کیا ترجمہ ہوگا؟ आपने आपने मदद मदद की की उसकी उसकी. اور اگر یہ نصرتو آئے تو اس کا کیا ترجمہ ہے؟ मैंने मदद की میں اگر مدد ہو کی جوڑ دیں اس کے ساتھ نصرتو ہوں. मैंने मदद की मैंने उसकी मदद की उसकी उसकी. نصر تم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ तुम सब ने मदद तुम की सब ने तुम सब ने اگر मदद ہو मदद جوڑ की. دیں की आप तुम सब ने सब ने मदद की उसकी نصرنا کا کیا مطلب ہے؟ हम हम सब सब ने ने मदद की मदद की ہوں کو جوڑ دیں. हम सब ने हमने मदद मदद की उसकी اب یہ آپ کو کلیئر ہو گیا کہ یہ فعل ان کے جی ساتھ ہو جڑ کے آیا تھا تو ہو ایک علیحدہ سے چیز ہے اور یہ فعل علیحدہ لیکن جڑی ہوئی حالت میں ہمیں ایسے. اب اگر ہو کی جگہ میں ہم لگا دوں نصارا اس نے مدد کی ہم جوڑ دیا. ہاں جی ترجمہ کریں. اس نے उन सब मदद की उसने मदद की उन सब की نصارو کے ساتھ جو ہے ہم کو جوڑے بتائیے کیا بنے گا؟ उन सब ने मदद उन की सब ने उन सब की उन सब की نصرتا کو جوڑ دیں ہم کے ساتھ. आपने मदद आपने एक मदद मदद میں की مدد उन کی सब की ان کی ان سب کی. نصرتو کو جوڑیے. मैंने मैंने मदद मदद میں की مدد उन کی सब की ان سب کی. نصرتم کو جوڑیں. आप सब ने आप मदद सब की ने उन मदद सब की की उन सब की اور نصرنا کو اگر ہم کے ساتھ جوڑے پھر کیا ہوگا؟ हम सब ने मदद हमने की उन मदद सब की की उन सब की اس کا مطلب ہے یہ جب لفظ آتا ہے نصرہم نصرہم نصرتم یہ اکیلا نہیں ہے یہ پورا فعل ہے. نصرہ نصرو نصرتا نصرتو نصر اس کے ساتھ ایک ہم جڑ کے. چلیں اب ہم کی بجائے ہم ایک اور لے لیتے ہیں کا کو لے لیتے ہیں. क्या कह रही है نصرہ کا تو اب کیا ترجمہ ہوگا؟ एक मिनट उसने मदद की तेरी उसने मदद की आपकी گڈ یا تیری. نصرو کے ساتھ کا کو جوڑ کیے. उन सब उन ने मदद सब ने मदद की तेरी نصرتا کے ساتھ کا کو جوڑے. आपने मदद की अपनी نصرتو کے ساتھ کا کو جوڑ دیں. मैंने मैंने मदद की तेरी نصرتم کے ساتھ کا کو جوڑے. तुम सब ने आप मदद सब ने मदद की आपकी अपनी اپنی تو نہیں ہوگا تم سب تو زیادہ ہے نا. पहले की نصرنا आदि کو अली کا मैं کے ساتھ पार्सल جوڑے. देना और कैसे पकड़ा हम सब ने मदद की हम ठीक है सब भाई ने खाली मदद की आपकी आग اب छोड़ा نصرہ کے ساتھ اگر میں یا جوڑ मैं دوں क्या सी बाहर ही खा गया सा تو یا سے پہلے ایک نا کا لفظ لگتا ہے. نصرانی تو کیا مطلب ہوگا؟ आदि गेम उसने मदद की मेरी उसने اور मदद की نصروں मेरी کے ساتھ یا جوڑے. उन सब ने मदद की मदद की मेरी اور نصرتا کے ساتھ یا کو جوڑ دیں. आपने मदद की आपने मेरी मदद की मेरी نصرتو کو یا کے ساتھ جوڑیں. मैंने मदद की मेरी मैंने अपनी मदद की نصرتم کو جو ہے جوڑیں یا کے ساتھ. आप सब ने मदद की मदद मेरी نصرنا کو جوڑیں یا کے ساتھ. हम सब ने मदद हमने मदद की मेरी اب اگر یا کی جگہ ہم کم لگا دیں یا تم لگا دیں مثلا نصرہ کے ساتھ ہم نے کم لگایا تو اب اس کا کیا ترجمہ ہو؟ اس نے مدد کی ان اس نے تمہاری تم سب کی مدد کی نصروں کے ساتھ کم جوڑیں کیا بنے گا؟ بنائیے. ان سب نے تم سب کی مدد کی ان سب نے. اور نصرتا کو اگر کم سے جوڑ دیں آپ आपने نے मदद ان سب کی مدد کی आप सब की اگر تو آ جائے تم سب میں نے آپ سب کی مدد کی نصر تم کو کم سے جوڑ دیجئے. हम सब ने तुम्हारी سب मदद की نے اس میں تم ہم سب کہاں کی سے آ گیا؟ مدد کی ہم کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ तुम्हारी तुम सब ने मदद की तुम्हारी आप सब की تم سب کی اب نصرنا کے ساتھ کم کو جوڑیں. हम ہم सब سب ने نے مدد کی आप تم सब سب की کی اگر آپ اب سب کم کی جگہ ہم نا کو جوڑتے ہیں نصرنا کیا مطلب؟ نصارہ اس نے مدد کی ہماری ہماری نصارونا کے ساتھ نہ جوڑے.
उन सब उन ने सब मदद ने की मदद की हमारी। नसरता के साथ ना को जोड़े, आपने आपने मदद मदद की हमारी। हमारी। नसरतु के साथ ना जोड़े, मैंने मैंने मदद मैंने मदद मदद की की हमारी। हमारी। नसरतुम के साथ को अपनी ना मदद जोड़े, की यानी आप सब ने सबने मदद की हमारी। नसरता उन के साथ सब ने, ना जोड़ दे। आप सब ने। हम सब ने मदद हम की सबने हमारी। मदद की हमारी। ये तो था माजी का। आइए मुदारे में देखते हैं क्या होता है। यंसुरु वो मदद करता है या करेगा, इसके साथ हु को जोड़ करेगा। दे तो क्या बनेगा तर्जमा? यंसुरु हु, वो वो मदद मदद करता है उसकी। उसकी। और अगर यंसुरु के साथ हु को जोड़ दें, वो सब वो मदद सब करते मदद हैं करते उसकी। हैं उसकी। तंसुरु के साथ हु को जोड़ दें, आप मदद एक मदद करते हैं करते हो उसकी। उसकी। अगर अनसुरु के साथ हु को जोड़ दें, मैं मैं मदद करता करता हूँ उसकी। हूँ उसकी। तंसुरुना के साथ हु को जोड़ दीजिए, आप सब आप मदद सब करते मदद हो करते हैं उसकी। उसकी। नंसुरु के साथ हु को जोड़े। हम हम मदद सब मदद करते करते हैं हैं उसकी। उसकी। चलें जी, हु की जगह जो है हुम ले आते हैं। चलें जी, हुम के साथ करें प्रैक्टिस। वो मदद करता उसने है या मदद करेगा की, वो मदद उन करता सब की। है उन सब की। जी, सोच लें, अभी तो आप कह रही थी कि, अभी कहते हैं करता है, ये एकदम वो पटरी मदद बदल। करता है उन सब मुदारी की। है ना। यंसुरुना के साथ हुम को जोड़े, वो वो सब मदद करते हैं या करेंगे उन उन सब सब की। की। तंसुरु के साथ हुम को जोड़ दें, आप एक आप मदद मदद करते हो करते या हैं करोगे उन उन सब सब की। की। उसके बाद जो है अनसुरु के साथ भी यही काम करें। मैं मदद करता मैं हूँ मदद या करता हूँ करूँगा उन उन सब सब की। की। तंसुरुना के साथ हुम को जोड़े, आप सब मदद करते हो या हैं करोगे उन उन सब की। नंसुरु के साथ हुम को जोड़े, हम मदद करते हैं या उन सब करेंगे की। उन सब की। हुम की जगह चलें जी, का को ले आते हैं जी। यंसुरु का क्या तर्जमा बनेगा? वो मदद वो करते हैं मदद करता आपकी। है आपकी। करते हैं वो कहाँ से मदद आ करते गया? हैं यंसुरु तो अकेला है। वो मदद करता वो है मदद करता है या आपकी। करेगा यंसुरुना के साथ का को आपकी जोड़े, यानी। वो सब वो मदद सब करते मदद हैं करते आपकी। हैं या करेंगे आपकी। तंसुरु के साथ अगर का लग जाए फिर क्या होगा? वो मदद आप करता है मदद करते हैं आपकी। अनसुरु के साथ का जोड़ दें, मैं मदद मैं करता हूँ मदद करता हूँ आपकी। आपकी। तंसुरुना के साथ का को जोड़े, आप सब मदद आप सब करते मदद हैं करते हैं आपकी। नंसुरु के साथ का को जोड़ लें। हम सब हम मदद सब करते मदद करते हैं आपकी। आपकी। अब का के बाद या होता है, या के साथ भी यही अमल करें। यंसुरूनी, इसमें नून का इजाफा हो वो जाता मदद करता है उसमें मेरी। वो मदद करता है या करेगा मेरी। है। यंसुरुना के साथ या को जोड़ दें, वो सब मदद करते हैं या मेरी। करेंगे मेरी। उसके साथ तंसुरु के साथ भी यही अमल करें। आप आप मदद मदद करते हैं करते मेरी। हैं या करेंगे अनसुरु के साथ मेरी। या को जोड़ दें, मैं मदद करता करता हूँ हूँ या अपनी। करूँ तंसुरुना के उसकी। साथ या को जोड़ दें। आप सब मदद मदद करते हैं मेरी। नंसुरु, हम सब मदद मदद करते हैं मेरी। अब कुम को जोड़ दें। कुम के साथ क्या होगा? वो मदद वो करता है मदद करता है आप सबकी। यंसुरुना के साथ कुम को जोड़ें। वो वो सब सब मदद मदद करते हैं आप सबकी। तंसुरु के साथ कुम को जोड़ें। वो आप मदद करता आप है सबकी। आप सबकी। आप अनसुरु के मदद साथ करते कुम हैं को आप जोड़ सब। दें। मैं मदद मैं करता मदद हूँ करता हूँ आप सबकी। तंसुरु के साथ कुम को जोड़ दें। आप सब मदद करते हैं आप सबकी यानी अपनी। नंसुरु के साथ। हम सब हम मदद सब करते मदद हैं आप करते हैं आप सबकी। अब आखिरी हमारा ना रह गया, ना के साथ भी यही करेंगे। ये देखिए तर्जमा आपके सामने है। यंसुरु वो मदद करता है तुम सबकी, वो मदद करते हैं तुम सबकी, तुम मदद करते हो, मैं मदद करता हूँ, तुम सब मदद करते हो, हम सब। अच्छा, यंसुरु के साथ ना को जोड़ा जो क्या तर्जमा होगा? वो वो मदद वो करता है मदद करता है या हमारी। करेगा हमारी। यंसुरुना के साथ ना को जोड़ दें। वो सब वो मदद सब करते मदद हैं या करते हैं करेंगे हमारी। हमारी। तंसुरु के साथ। तुम आप मदद मदद करते करते हो हैं या हमारी। करोगे हमारी। अनसुरु के साथ।
میں مدد کرتا ہوں یا کروں گا ہماری اپنی ہم سب کی، یعنی تنصرونا کے ساتھ آپ آپ سب مدد کرتے ہیں ہماری۔ یا کریں گے ہماری۔ اب یہ دیکھیے آپ کے سامنے پورا ٹیبل میلا، ہمارے پاس فعل کیا تھا؟ اب فعل یہ تھا ناصرہ، جی ہاں، چلیں وہ آگے ہی نہیں چل رہا، بلاک ہو گیا، ہاں اب آگے یہ دیکھیں، ایک طرف ہم نے نصرہ، نصرو، نصرتا، نصرتو، نصرتم، نصرنا میں لگا، ان سب کو ہم نے ہو سے جوڑا تو یہ اس شکل میں آیا، پھر اس کو ہم سے جوڑا تو یہ اس کی یہ شکل بن گئی، کا سے جوڑا تو یہ شکل آ گئی، یا سے جوڑا تو یہ اس شکل میں آ گیا، کم سے جوڑا تو یہ اس شکل میں آ گیا، نا سے جوڑا تو یہ۔ قرآن میں افعال آپ کو اس طرح جڑے ہوئے ملیں گے، وہ جو ہم کہتے ہیں نا یہ جی نا ضمیر ہے جڑی ہوئی ہے اس کو علیحدہ کر دو، یہ تا ضمیر ہے اس کو علیحدہ کر دو، یہ ہم ضمیر ہے اس کو علیحدہ کر دو، یہ کم ضمیر ہے اس کو علیحدہ کر دو، یہ ہو ضمیر ہے اس کو علیحدہ کر دو، اصل میں وہ پورے فعل کے ساتھ علیحدہ سے ایک ضمیر جڑ کے آ رہی ہوتی ہے، جیسے ابھی آپ نے ہر ایک کو علیحدہ جوڑ کے دیکھا۔ اسی طرح یہ مضارع کا ہے، اس مضارع کے اس میں بھی دیکھ لیجئے، اس میں بھی اسی طرح نصرہ، نصرو، نصرتا، نصرتو، نصرتم، نصرنا، اور دوسری طرف ہو، ہم، کا، ای، کم کے ساتھ جب ملائیں گے تو یہ ٹیبل اس طرح کے بن جائیں گے۔ قرآن میں آپ کو یہ ضمیریں اس طرح جڑی ہوئی آتی ہیں افعال کے ساتھ، اگر افعال کے ساتھ یہ جڑی ہوئی آئیں آپ سمجھ جائیں کہ یہ فعل کی نہیں ہے، فعل کی اپنی ضمیر اس کے ساتھ ہے۔ ہو کو جب میں علیحدہ کرتا ہوں، نصرہ میں ہو موجود ہے، نصرو میں جو ہے ہم موجود ہے، نصرتا میں تا موجود ہے، نصرتم میں آنا موجود ہے، نصرتم میں تم موجود ہے، نصرنا میں نا موجود ہے۔ یہ جو ہو، ہم، کا، ای آ رہا ہے یہ ایکسٹرا جڑ کے آ رہا ہے، یہ قرآن کا ایک خاص جو ہے انداز ہے۔ آئیے ابھی آپ کا پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کو سمجھے، اس نے مدد کی، ٹھیک ہے جی، اس کی عربی کیا ہوگی؟ اس نے مدد کی، آسان سا، ناصرہ، نصرہ، ٹھیک ہے جی، نصرہ اس نے مدد کی۔ اب اس نصرہ میں مدد کرنے والا کون ہے؟ اس ہے، وہ ہے، اس ہے، یہ ہوا ہے جو یہاں نظر ہے، یہ اس میں چھپا ہوا ہے، اس میں ہم کہیں گے فاعل مستتر ہے، فاعل چھپا ہوا ہے، تقدیر ہوا، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہوا ہے۔ اچھا، اس نے اس کی مدد کی، اب آپ اس کی عربی بنائیں، پیچھے اتنے ٹیبل کرا کے لایا ہوں میں، نصرہ، نصرہ، چلے جی یہ آپ کی بات میں نے مان لی، نصرہ لکھ دیا۔ اب نصرہ میں فاعل کون ہے؟ وہ وہ ہوا، اور یہ ہو جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ مفعول ہے، یہ علیحدہ سے ایک جو ہے کیا ہے؟ ضمیر ہے۔ دیکھیں اس میں فاعل مستتر ہے، وہ تو ہوا ہے جیسے نصرہ میں تھا، اور یہ جو علیحدہ سے ایک ہو آ رہا ہے نا یہ علیحدہ ہے، یہ اصل میں مفعول ضمیر ہے۔ اچھا، اب اس نے حامد کی مدد کی، بنائیں جی اس کی عربی۔ نصرہ حامد، حامد، نصرہ حامد، ناصرہ کہاں سے آ جائے گا؟ حامد، نصرہ حامد، حامد کیا ہے؟ دن، دن، دن نصرہ کیا چیز آ رہی ہے؟ نصرہ حامدن، حامد، حامدن، نصرہ حامدن۔ اب دیکھیں اس میں فاعل ہمیں نظر نہیں آ رہا، تو ہم ضمیر نصرہ کے اندر سے فاعل نکالیں گے، ہم کہیں گے فاعل مستتر ہے، تقدیر ہوا، اور وہ ہوا ہے، اور یہ جو حامد آ رہا ہے نا بھائی حامد، یہ مفعول اسم ظاہر ہے، جو کہ ظاہر ہو کے آ رہا ہے کہ یہ ایک مفعول اسم ہے۔ اچھا، حامد نے اس کی مدد کی، بنائیں جی عربی۔ حامدن، نصرہ حامد، نصرہ، نصرہ حامدن، یعنی حامدن جو ہے دن کے ساتھ آ گیا۔ اب نصرہ جو ہے یہ تو ہمیں پتہ ہے یہ تو جڑ کے آیا ہوا ہے، کیوں؟ نصرہ ہم نے پیچھے اتنے ٹیبل بنائے، یہاں پہ ہو جڑ کے آ گیا، تو یہ کیا ہے؟ نصرہ فعل، اس کے ساتھ جڑ کے آنے والی جو ہے ضمیر زائد ہے جو علیحدہ سے ہو جائے گی،
اور حامدن جو ہے وہ فاعل ہے کیونکہ اس پہ دو پیش نظر آ رہے ہیں. اب اس کی ترتیب کیسے کہیں گے؟ ہم کہیں گے نصرہ میں فاعل جو ہے مستتر ہے، ہوا تقدیر ہے اس کی، اور وہ جو ہے یہ مفعول اسم ہے، اور حامد جو ہے وہ فاعل ظاہر ہے. حامد فاعل ظاہر ہے. یہاں لڑکے نے لڑکے کی مدد کی. چلیں اس کی عربی میں نے بتا دی، نصرہ ولدو ولدا. اب اس میں یہ بتائیں کہ اس میں فاعل کون ہے؟ ولدو. ولدون، یہ جو پیش والا آ رہا ہے نا ولدو، یہ جو ہے اس میں فاعل ہے. اور یہ جو دوسرا ولدا آ رہا ہے زبر والا، یہ کیا ہے؟ مفعول. مفعول ہے. یہ اس میں مفعول ظاہر، یعنی ظاہر ہے، نظر آ رہا ہے، چھپا ہوا نہیں ہے، اس لیے کہیں گے. تو یہ جو ہے آپ نے اس کو پہچاننا ہے. چلیں ایک اور جملہ کراتے ہیں. اس کے لڑکے نے اس کے لڑکے کی مدد کی. کریں جی. ولدہ 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 ولدہ. اور تو مدد کدھر گئی؟ جو اصل فعل تھا اس کو تو کسی نے ہاتھ بھی نہیں لگایا. نصرہ. نصرہ ولدہ ولدا. نصرہ مدد کی، ولدو لڑکے نے، اس کے، ولدا لڑکے کی، اس کے. اب اس میں یہ جو پیش والا ہے یہ فاعل ہے، اور جو زبر والا ہے وہ مفعول ظاہر اسم ہے. اس نے تم سب مؤنث کی مدد کی. چلیں جی. نصرہ نصرتن. تن. اچھا یہ تو کہتا ہے نصرہ کننا. کننا. جی نصرکننا. آپ نے تو تننا کہا تھا. سوری غلط کہہ دیا. نصرہ اس نے مدد کی، کننا تم سب عورتوں کی. کیوں؟ پیچھے ہم نے جوڑا تھا نا کم، عورتوں کے لیے مؤنث کے لیے ہوتا ہے کننا، کم کی جگہ کننا آ گیا. اچھا ان سب مؤنث نے ان سب مؤنث کی مدد کی. چلیں نصرتن جی. نصرہن. نصرنا ہننا، نصرنا ان سب عورتوں نے مدد کی. نصرنا جیسے نصرتا، نصرتو، نصرتم، نصرنا مؤنث کے لیے نون آ جاتا ہے. نصرنا ان سب عورتوں نے مدد کی، ہننا ان سب عورتوں کی. اچھا چلیں ہاں مشکل آسان لے آتے ہیں. یہ لے حامد نے میری مدد کی. چلیں یہ آسان بنا لیں آپ. نصرنی حامد. جی نصرنی حامد. ابھی پیچھے ہم نے یا کو جوڑا تھا. دیکھیں ہم نے پیچھے جوڑا تھا، کیا کیا تھا؟ ہم نے کہا تھا نصرہ اس نے مدد کی میری، نصرانی. اب نصرہ کی جگہ کیا آ گیا؟ حامد آ گیا. نصرہ حامدن آئے گا. نصرنی حامدن، نصرنی حامد، حامد نے میری مدد کی. پیچھے یہ ٹیبل جو اتنے میں کرا رہا تھا وہ اسی لیے کرا رہا تھا کہ فعل کے ساتھ کسی بھی فاعل کو جوڑنا ہے تو کیسے جوڑیں گے؟ ہو، ہم، کا، کم، یا، نا وغیرہ جس کے ساتھ جوڑیں گے نا. نصرانی یا کو میں نے جوڑ دیا کیونکہ یا کے ساتھ جو ہے اس سے پہلے ایک نون لگتا ہے. نصرانی. اب حامد ظاہر ہو گیا. اب یہ ہم نہیں کہیں گے اس نے میری مدد، ہم کہیں گے زاہد نے میری مدد. چلیں ایک اور آسانی کرتے ہیں. میں نے حامد کی مدد کی. چل اس نے میری مدد کی، میں نے اس کی مدد کی. نصرانی حامدن. حامدن یعنی آپ نے اس کو جو ہے مفعولی حالت میں لے لیا. گڈ. نصرتو حامد. نصرتو ہوتا ہے، تا آتا ہے جب اپنے لیے ہوتا ہے نا، کہتے ہیں فعلتو، جعلتو، نصرتو میں نے مدد کی. کس کی؟ حامدن. حامدن تک تو آپ کا ٹھیک تھا، لیکن یہ نصرتو والا جو ہے نا آپ نے آگے پیچھے کر دیا. اچھا حامد کے بڑے لڑکے نے زید کے چھوٹے لڑکے کی مدد کی. چلیں جی. تو یہ اتنی محنت جو کرائی ہے وہ اسی لیے کرائی ہے. بڑے لڑکے کا کیا ہوگا؟ چار بھی ہوگی. بڑا لڑکا جو ہوتا ہے کبیر، اچھا ولد کبیر، ولد کبیر.
حامد ولد کبیر نصر ولدو حامد الکبیر ولد زید الصغیر. نصر مدد کی ہو گیا کس نے؟ ولدو لڑکے نے، پیش سے آگیا کس کے؟ حامد حامد کے. کون سا؟ الکبیر جو بڑا تھا. ولدا لڑکے کی، کس کے؟ زید کی. الصغیر جو چھوٹا تھا. چلیں یہ بڑا تھا، اس سے چھوٹا اس سے بھی بڑا آ گیا. زید کے ماموں کے بیٹے نے حامد کے چچا کی بیٹی کی مدد کی. یہ تو آپ کی بس سے باہر ہے، میں ہی دکھا دیتا یہ ہوں. اردو میں بھی نہیں آتا تو نصر مدد کی ابنو بیٹے نے خالن یعنی ماموں زیدن زید کے بیٹے کی، بنتا بیٹی امن یعنی چچا کے، حامدن حامد کی. ہم نے زید کے ماموں کے بیٹے کی. چلیں اسے بھی چھوڑ دیں، آج اتنا ہی کافی ہے. تو یہاں پہ ہم آپ سے جو ہے، چلیں میں آپ کو یہ ابھی ٹائم ہے آپ کا تھوڑا سا میرے پاس، تو اگر کہتے ہیں تو میں ابھی آپ کو پیچھے لے جاتا ہوں، کیونکہ اب آپ نے اتنی چیزیں کر لی ہیں. اب آپ وہ میری باتیں جو شروع میں کر رہا تھا آپ کے سر سے ایسے گزر رہی تھی جیسے آندھی طوفان، اس کو ہم لے لیتے ہیں. جی سر. اس کو آپ ابھی سمجھیں گے. اصل حالت یہ ہوتی ہے فعل جب ہمارے پاس آتے ہیں قرآن میں. ذہبا ذہبا ذہبو ذہبت ذہبتا ذہبنا ذہبتا ذہبتما ذہبتم ذہبتی ذہبتما ذہبتنا ذہبتو ذہبنا. کوئی بھی فعل ہو سکتا ہے. فعلا فعلا فعلو فعلتا فعلتو فعلنا فعلتا فعلتما فعلتم فعلتی فعلتما، کوئی بھی لے لیں. نصرا نصرا نصرو نصرت نصرتا نصرنا نصرتا نصرتما نصرتم نصرتم. اصل میں وہ فعل اہم نہیں ہوتا، اس فعل کے ساتھ جو یہ ضمیر آ رہی ہوتی ہے اس کا حصہ بن کے یہ اہم ہوتے ہیں. یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ کون آ رہا ہے. دو کے لیے الف آتا ہے، جمع غائب کے لیے واو علامت ہوتی ہے، دو کے لیے الف ہی ہوتا ہے، جمع مؤنث کے لیے نون علامت ہوتی ہے، سامنے والے مذکر تا کے لیے تا علامت ہوتی ہے. دو ہو تو تما ہوتی ہے، اگر زیادہ ہو سامنے والے تو تم کی علامت آتی ہے. اگر سامنے کی کوئی عورت اکیلی ہو تو تی کا علامت ہوتی ہے فعل کے ساتھ. تما دو کو ظاہر کرتی ہے، اور تننا جو ہے سامنے کی تمام عورتوں کو ظاہر کرتی ہے. تو جو ہے وہ آنا میں کو ظاہر کرتا ہے، نہ جو ہے یہ. تو کسی بھی فعل کے ساتھ جب آپ ان میں سے کوئی بھی علامت دیکھتے ہیں فعل کی، تو آپ پہچان جائیں یہ ماضی کا فعل ہے. اور ماضی میں کون سا صیغہ ہے؟ سوائے ان دو کے، پہلا اور چوتھا. پہلا کیا ہے؟ یہ ذہابہ. چوتھا کیا ہے؟ ذہابت. ان میں جو ہے علامت نہیں ہوتی، علامت ضمیر نہیں ہوتی، ان میں مستتر چھپی ہوتی ہے. اگر ذہابہ آیا ہے تو پکی بات ہے اس میں ہوا ہے. ذہابت آیا ہے تو یہ مؤنث تاس کی علامت ہے، تو اس کے اندر یا چھپی ہوئی ہے. پہلا اور چوتھا صیغہ جو ہے یہ چھپا ہوتا ہے. باقی جو 12 صیغے ہیں اس میں آپ کو کلیئرلی جو ہے وہ علامت ضمیر بتا رہی ہوتی ہے کہ میں کون ہوں. مثلا اگر یہ میں کہوں ذہب تننا میں، جی مجھے بتائیں یہ تننا کس کو ظاہر کر رہا ہے؟ سامنے کی مؤنث جمع کو ظاہر کر رہا ہے. اب یہ اور بات ہے چونکہ آپ نے اس کی پریکٹس نہیں کی اس لیے آپ اسے پہچان نہیں رہے کہ پہلے تو آپ کو یہ نہیں پتا چل رہا کہ تننا ہے کیا. ٹھیک ہے نا. لیکن اگر میں کہوں ذہب تم میں یہ جو تم آ رہا ہے یہ کس کو ظاہر کر رہا ہے؟ یہ چونکہ آپ نے کئی دفعہ کیا ہے جانتے ہیں تو آپ فوراً کہیں گے یہ جو سامنے کے مذکر جمع کو ظاہر کر رہا ہے. اس کی مؤنث تننا ہوتی ہے، ذہب تننا. تو یہ جو کسی بھی فعل کے ساتھ ماضی کے صیغے یہ الفاظ اہم ہیں، یہ جو علیحدہ سے لکھے ہیں، الف واو نون تا تما تم تی تما تننا تو، یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ کون سا فعل آ رہا ہے، کون سا جو ہے وہ صیغہ آ رہا ہے، کون سا جو ہے وہ ضمیر آ رہا ہے. اب یہ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہے نحنو مسلمون، اس میں تو کلیئرلی نحنو آ گیا، سوال ہی نہیں. اس میں دیکھیں شرب تما، اب شرب تما میں جو ہے کیا ضمیر کی علامت آ رہی ہے جس سے ہم پہچانیں گے یہ کون سا صیغہ ہے؟ تما. اور تما کیا ہوتا ہے؟ یہ سامنے کے لیے ہوتا ہے، یا تو مذکر کے لیے ہوتا ہے یا مؤنث. یہاں ہم کہیں گے یہ تما یا تو دو مذکر ہیں یا دو مؤنث ہیں. ہاں جب جملے میں آئے گا اگر وہ کہیں گے کہ جو ہے البنتان شربتما، دونوں بیٹیوں نے یا لڑکیوں نے شربت پیا، تو ہم کہیں گے یہ والا تما ہے. اگر آ جائے ولدان شربتما،
دونوں لڑکوں نے یا بیٹوں نے پیا تو ہم کہیں گے اچھا یہ والا تم آیا. اسی طرح اگر کہیں ضربنا ضربنا، اب اس میں کون سی لامت ضمیر آپ کو نظر آ رہی ہے جو بتا رہی ہے کہ کون سا صیغہ ہو سکتا ہے؟ نا 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 14واں صیغہ ہے، 14واں صیغہ ہوتا ہے تو 14واں صیغہ اس میں ہے. اب اگر دیکھیں اخراجہ اخراجہ میں پہلے تو آپ ٹکڑے کریں کیونکہ ہو کی ضمیر ہمیں صاف بتا رہی ہے یہ علیحدہ سے جڑ کے آئی ہے. یہ جو اتنے ٹیبل ہم نے جی. بنایا تھا ہو جوڑا، ہم جوڑا، کم جوڑا، کا جوڑا، یا جوڑا، نہ جوڑا، یہ ان کو علیحدہ کرنے کے لیے پریکٹس کرائے گی. خراجہ ہو کلیئر بتا رہا ہے میں علیحدہ سے ضمیر ہوں، جڑ کے آ رہی ہوں اس کے ساتھ، اس کو فٹ علیحدہ کر. اب فیل آ گیا اخراجہ. اخراجہ میں کون ہے فائل، کون سا ہو سکتا ہے؟ یہ وہ والا ہے اس نے نکالا، اور یہ مستتر ہے، جو ہے یہ مستتر ہے. پہلا صیغہ، پہلا صیغہ. لیکن اگر یہ ہو دربنا، اب دربنا جو ہے اس میں کوئی چیز جڑ کے آ رہی ہے یا یہ فیل ہے؟ نا 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 ہاں علیحدہ سے جڑ کے ہے. کیوں؟ دربا تینوں پہ زبر آ رہی ہے، اس کا مطلب دربا پہلی حالت جو تھی نصرا وہ آ کے نا کے ساتھ جڑا ہے. ہم نے جوڑا تھا نا نصرا ہو، نصرا ہا ہما، نصرا کا، نصرا کی، نصرا کما، نصرا نا. یہ وہ والا نا جڑ کے آ رہا ہے. اس نا کو ہٹا دیں، 3 حرف آپ کے سامنے آگے تو اس میں کیا ہے؟ ضمیر کی لامت چھپی ہوئی ہے کیونکہ تینوں پہ زبر ہے تو تینوں زبر والا تو ہوا کا صیغہ ہوتا ہے. من ہو ہاں جی کریں ٹکڑے. من جو ہے حرف ہے، ہو جو ہے ضمیر اس کے ساتھ. ٹھیک ہے. کلمونا ٹکڑے کریں. کلمو نا، قلم نا. اسم ہے نا نا جو ہے ضمیر آئی ہے. تو اب یہ دیکھیے مرفوع ضمیر کیا ہوتی ہے؟ ہوا، ہم. یہ جب علیحدہ سے آتے ہیں یہ کلیئرلی بولتے ہیں کہ میں ضمیر علیحدہ سے آ رہی ہوں، یہ ہمیشہ پیش کیا جاتا ہے. اور یہ جب جڑ کے پیش والی ضمیر آتی ہے یہ فعل کا حصہ ہوتی ہے، یہ علیحدہ سے نہیں آتی، یہ فعل کے ساتھ ہوتی ہے. پہلے اور چوتھے صیغر کو چھوڑ کر سب میں ظاہر ہوتی ہے. وا، تا، تو، تم، نا، یہ اس سے ظاہر ہوتی ہے. ہننا، کننا، انتم، انتما، یہ ان سے ظاہر ہوتی ہے. اور یہ کیا ہوتی ہے؟ متصل ہوتی ہے، فعل کا حصہ ہو کے آتی ہے. تب یہ جو ہے مرفوع ہوں گے پیش کی حالت میں ہمیشہ. اور منصوب حالت میں کیا ہے؟ علیحدہ سے جب آئیں گے تو یہ ایا کے صیغے کے ساتھ آئیں گے. ایا کی سپورٹ کے ساتھ علیحدہ سے لفظ آئے گا، کسی کے ساتھ نہیں جڑے گا، علیحدہ سے لکھا ہوگا. ایا ہو، ایا ہا، ایا کا، ایا کی، ایا کما، ایا کننا، ایا ہننا، ایا تننا، اس طرح کر کے علیحدہ سے لکھا ہوا ہے. یہ اس وقت جو ہے کہ ہوگا منصوب ہوگا. اگر ہوا، ہم، انتا، آنا، انتم آ رہا ہے تو وہ مرفوع ہوگا. اگر ایا کے ساتھ آ رہا ہے منصوب ہوگا. اور اگر جڑ کے آ رہا ہے تو پھر یہ کیا ہے؟ فعل کے ساتھ علیحدہ سے جڑ کے آئے گا. فعل کی اپنی جو ہے وہ اپنی ضمیر اس کے ساتھ ہوگی. یہ پہلے اور چوتھے صیغے کو چھوڑ کے دیکھیں. خلقا ہم، خلقا نی، خلقا ہم، خلقا نا، سب کے ساتھ خلقا جڑا ہوا ہے جو پورا ایک فعل ہے. جیسے ہم نے نصرہ کو جوڑا تھا، نصرہ ہو، نصرہ ہم، نصرہ کا، نصرانی، نصرنا، جوڑے تھے نا. اسی طرح یہ نصرہ سے جو ہے خلق آ گیا. خلقا ہم، خلقا کا، خلقا نی، خلقا کم، خلقا نا، خلقا ہو، خلقا نا، خلق نی، کچھ بھی آ سکتا ہے. یہ کیا ہوں گے؟ منصوب ہوں گے، یہ زبر کی حالت میں ہے. اور آخری ٹیبل ہوتا ہے مجرور کا جس کی زیر ہوتی ہے. یہ متصل ہوتا ہے اور یہ یا تو حرف کے ساتھ جڑ کے آئے گا جیسے من ہو، ان ہو، اور جو ہے بی ہی، فی ہی وغیرہ، یا پھر یہ اسم کے ساتھ جڑ کے آئے گا جیسے رب ہو، کتابوں ہو، کلموں ہو، جوالو ہو وغیرہ جو آپ کرتے ہیں. یا پھر فعل کے ساتھ جڑ کے آتا ہے. فعل کے ساتھ جب آئے گا اس کی اپنی ایک خاص پہچان ہوگی، جب وہ آئے گا اس کو وہاں پہ ہم بتائیں. اب یہ ٹیبل ہے ضمائر کا. اگر منفصل ہوں گے تو 2 ہی حالتیں ہیں، یا تو ہوا، ہم، انتا، آنا، نانو کے آئے گی، یا پھر ایا کے ساتھ آئے گا. اس کے علاوہ جتنے بھی ضمیر آئیں گے اس ایک ٹیبل میں آئیں گے. ہو، ہم، ہا، کا، کی، کم، نا، ان کی شکل میں آئیں گے. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر یہ حرف کے ساتھ جڑ کے آ رہا ہے
اگر یہ اسم کے ساتھ جڑ کے آ رہا ہے تو پکی بات ہے کہ وہ مجرور ہے، اور اگر یہ جو ہے کسی فعل کے ساتھ جڑ کے آ رہا ہے تو پھر یہ منصوب۔ سر میرا ایک سوال ہے، اگر یہ والی غائب کی ہے، جیسے نصرہ اگر ہے فعل ہے تو اس میں ہوا چھپا ہوا ہے، اب ینصرو میں بھی ہوا چھپا ہوگا؟ ینصرو میں چھپانی ہے، یا بول رہی ہے، چیخ چیخ کے بول رہی ہے میں یا ہوں، میں اکیلی ہوں، میں ہوا کا جو ہے ریپریزنٹیٹو ہوں، اور کیوں ینصرونا میں واو نون چیخ چیخ کے بولے گا، یہ یا جو ہے یہ ہم ہیں ہم ہیں ہم ہیں ہم۔ اور اگر ہم فیمیل کے لیے استعمال کر رہے ہیں جیسے ہیا کرتے ہیں نصرت، تو ہیا اسی طرح ہیا نصرت نصرت میں ہیا جو ہے مرفوع ہو گیا، کیوں ہیا علیحدہ ہو کے آ گئی ہے، جب علیحدہ ہو کے آ جائے گی تو وہ مرفوع ہوگی، ہوا ہم انتا انا انتم نانو، اسی طرح ہیا ہننا، یہ جو ہے سب علیحدہ سے جب آئیں گے تو یہ علیحدہ مرفوع ہوں گے، یہ پیش کی حالت میں آئیں گے۔ تو اگر یہی مضارع میں ہو تو پھر آپ جوڑیے، مضارع میں تنصبون، جوڑیے نا، مضارع سے آپ کیا کہنا چاہتی ہیں، جوڑو، جوڑے کسی ایک کو جوڑے نا، پھر اس کو ہم کھولتے ہیں۔ ٹھیک ہے سر چھوڑ دیے مضارع کو۔ نہ چھوڑیں، آپ جوڑیں، بنائیں، جو آپ کے ذہن میں کنفیوژن آ رہی ہے اس طرح اس کو بنائیں کہ اگر یہ ایسا ہے پھر میں آپ کو کلیئر کروں۔ چلے تاجالو لے لیں کہ اگر تاجالو فیمیل کا صیغہ ہے، ہم رائٹ ہینڈ سے کرتے ہیں، رائٹ لیفٹ ہینڈ سے ہینڈ سے فیمیل سوری کا کرتے صیغہ ہی ہیں، نہیں ہوتا۔ لیفٹ ہینڈ سے جب ہم کرتے ہیں تاجالو، یہ ہم کر رہے ہیں کہ تجعلو، اس میں ابھی ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ، تجعلو، تجعلو میں تا بول رہی ہے، یہ مضارع کا ہے، اب آپ نے خود ہی کہہ دیا یہ میں تو لیفٹ ہینڈ سے سائن کر رہی ہوں، تو خود یہ علامت آپ کی بول رہی ہے، تو آپ تجعلو کیا ہے مؤنث کے لیے استعمال کریں۔ یعنی ہم جیسے ماضی میں بول دیتے ہیں ہیا جعالت، تو ہم مضارع وہاں میں کبھی نہیں بھی نہیں بولیں گے۔ کہتے، کبھی بھی نہیں کہتے، نیور نیور ایور، ماضی میں کبھی بھی ہیا کو نہیں لاتے، کیوں؟ جہالت میں تا جو ہے وہ اس کی علامت مؤنث کی تائے تانیسی کی موجود ہے، اس کے ہوتے ہوئے ہیا کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہاں مضارع اچھا میں اس تو لیے لیا جاتا ہے بولتے کہ ہیں کہ تجعلو جو ہے وہ مذکر کے لیے بھی ہے، مؤنث کے لیے، اس لیے ہوا تجعلو ہیا تجعلو کر کے اس کا فرق سمجھانے کے لیے کرتے ہیں۔ صحیح، تو یہ مؤنث کنفیوژن ہو اکثر مؤنث اسٹوڈینٹس میں میری بات سنو، زیادہ اس کے اندر اجلنے کی ضرورت نہیں۔ مؤنث میں 14 صیغوں میں سے صرف پہلا اور چوتھا صیغہ ہے ہوا اور ہیا ٹھیک ہے والا جس میں چھپے ہوئے ہیں، باقی جتنے جو ہے وہ 12 صیغے ان سب میں جو ہے ہر ایک علامت خود بولتی ہے، تا تما تم، تی تما تننا، کا کما کم، کی کما کننا، یا نا، یہ جو ہے یہ بول رہے ہوتے ہیں کہ ہم جو ہے یہ کون ہے، یا کو جو ہے تا سے ریپرزینٹ کرتے ہیں تو، اور جو ہے یہ نا، تو یہ جو ہے یہ خود، اور اسی طرح مؤنث کی تا ساکن بول رہی ہوتی ہے ماضی میں کہ میں مؤنث کا صیغہ ہوں۔ ٹھیک صرف ہے سر، 2 صیغے ہیں، پہلا اور چوتھا، ہوا واحد مذکر اور ہیا واحد مؤنث، باقی میں سب میں جو ہے وہ علامت آ جاتی ہے۔ ہاں کلیئر سر، مضارع میں جو ہے وہ مضارع کی اپنی 4 علامتیں ہیں، اس کے بغیر وہ لفظ مضارع کا بنتا ہی نہیں ہے۔ واحد ہوگا تو یا اور تا اور نون، تو تا اور حمزہ سے پتہ چلے گا، جمع کا ہوگا تو تا اور واو نون سے، یا اور واو نون سے، اور نون سے پتہ چلے گا، کیونکہ نانو کا نون شروع میں جڑ جاتا ہے۔ مضارع میں تو ہمارا مسئلہ ہے ہی نہیں، اس لیے وہاں مسئلہ ہوتا ہے کیونکہ ایک ہی علامت مذکر مؤنث کے لیے آ رہی ہوتا ہے، فعل تفعلو تفعلو، تجعلو تجعلو، تو وہاں فرق کرنے کے لیے ہم کہتے ہیں ہوا تجعلو ہیا تجعلو۔ تو چلیے جی یہاں تک بات ہوگی، اگر کسی کا کوئی سیریس سوال نہیں ہے تو آج کی اس کلاس کو ہم یہی کرتے ہیں، اس کو آپ جو ہے توجہ سے دیکھ لیجئے گا، یہ ضمائر جو ہے بڑی مشکل سے سمجھ آتے ہیں، ان کے ٹیبل اس طرح اکٹھے بھی مشکل سے ہی ملتے ہیں، اتفاق سے جو ہے یہ اکٹھے ہو گئے ہیں، تو اس کو جو ہے سمجھنے کی کوشش کریں، خاص طور سے یہ ٹیبل جو ہے اس کو اچھی طرح جو ہے یاد کر لیں کہ ضمائر جو ہے منفصلہ یہ مرفوع ہوتے ہیں
اور منصوب حالت میں یہ ایا کی شکل میں آتے ہیں. اور باقی جو ہے سارے جڑے ہوئے ہیں. مرفوع جڑے ہوئے جو ہے وہ فعل کا حصہ ہی ہوتے ہیں, فعل سے علیحدہ نہیں ہوتے. اور جبکہ یہ جو منصوب ہیں یہ پورے فعل کے ساتھ جڑ کے آتے ہیں. یہ جو آپ کو 6 ٹیبل ماضی کے اور 6 مضارع کے کیے ہیں, یہ وہ والی چیز سمجھانے کے لیے کیا کہ اس فعل کے ساتھ علیحدہ سے کوئی ضمیر جڑ کے آئی. اور جو یہ مجرور ہے یہ تو بہت آسان ہے, یہ تو حروف کے ساتھ جڑ کے آ رہا ہے, یہ تو اسموں کے ساتھ یہاں تو جو ہے کوئی اسم اور جو ہے وہ حرف کی بات ہی نہیں ہو رہی تھی, تو اس لیے یہ تو ہے ہی دنیا ہی کوئی اور ہے. تو آج کی اس کلاس کے ساتھ ہی جو ہے ہم آخری اختتامی مرحلے کی طرف آتے ہیں. آپ کا اگر ابھی کوئی اور سوال نہیں ہے تو میں اجازت چاہوں گا, کیونکہ اس کے بعد ہماری اپنی ایک گرامر کی کلاس ہونی ہے. تو اللہ سے دعا ہے وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, یاد کرنے, عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر.